لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا، اس ضمن میں آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے عفیر نامی دراز گوش پر سوار تھا. دراز گوش یعنی کہ حمار، اس کو عفیر اس کا نام تھا، یقال له عفیر. فقال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاذ، اے معاذ، هل تدری حق اللہ علی عبادہ وما حق العباد علی اللہ؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ کہتے ہیں قلت اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں. فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کریں. ولا یشرکوا بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، کسی کیپیسٹی میں، کسی حال میں، کسی طریق میں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اب ذرا ان دو باتوں کو جمع کریں اور ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں. ہمارے ایمان تو بہت کمزور ہے، ہمیں اس ایمان کو تقویت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس بات کا اقرار تو زبان سے کر لیا. سورہ فاتحہ جب نماز پڑھتے ہو کرتے ہو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. جب تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو کیا پھر صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں یا پھر ادھر ادھر ہر جگہ ٹکرے مارتے ہیں؟ غور کرو اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ سوائے اللہ کے کسی کے آگے یہ گردن نہ جھکے. یہ گردن صرف اللہ کے آگے جھکنی چاہیے، اور یہ دل صرف رب کعبہ کے آگے جھکنا چاہیے، اور کسی کے آگے یہ دل نہ جھکے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے اس سر کو بڑی عزت دی ہے، اور اس سر کو جو عزت دی ہے تو یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکے گا اور کسی خلق کے آگے نہیں جھکے گا. تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. مزید برآں فرمایا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَن لَّا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالی پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص عبادت میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے تو اس کی توحید پرستی کی بنا پر اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے. اللہ اکبر. یہ اللہ کا حق ہے. تم اللہ کا جو تم پہ حق ہے وہ ادا کرو، اور اللہ کا تم پر جو حق ہے وہ اللہ ادا کرے گا، کیونکہ اللہ سے بہتر کون ہے حق کا ادا کرنے والا. مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنا حق ادا نہیں کرتے اور امید کرتے ہیں کہ وہ تو اپنا حق ادا کرے ہی کرے. مزید برآں فرمایا حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا ابشر بہ الناس، کیا میں جا کر لوگوں تک یہ خوشخبری نہ پہنچا دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی بھروسے پر بیٹھ نہ جائیں
اور عمل کرنا چھوڑ نہ دیں۔ اللہ اکبر۔ تو فقلت یا رسول اللہ افلا ابشر به الناس قال لا تبشرهم فیتکلوا، ان کو اس امر کی بشارت نہ دو، کہیں یہ کام کرنا نہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ حدیث جو آپ سے بیان کی یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ متفق علیہ حدیث کون سی حدیث ہوتی ہے؟ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جس پر شیخین کا اتفاق ہو۔ حدیث کی اصطلاح میں، حدیث کی ٹرمینالوجی میں شیخین کن دو لوگوں کو کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم۔ ایک ہوتا ہے شیخ جس کو کہتے ہیں ہم واحد، اس کی جمع ہوتی ہے شیوخ۔ اردو میں تو واحد اور جمع ہوتی ہے نا، عربی میں واحد اور جمع کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے تثنیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ دو لوگوں کا اگر ذکر ہو تو دو لوگ جمع میں شمار نہیں ہوتے عربی میں، وہ تثنیہ کا صیغہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں آتا ہے جب فرعون نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں، تو اس نے پلورل کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس نے کہا ہاذان لساحران یریدان۔ ہاذان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ساحران یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، یریدان یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آگے پھر دو کے اضافے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس صیغے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بات دو لوگوں کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیخین یہ تثنیہ ہے شیخ کا، اور تثنیہ ہے شیوخ جو ہے اس کا پلورل ہے، جمع ہے۔ تو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے اگر دونوں نے کسی حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں روایت کیا ہے سو ایسی حدیث کو علماء کیا کہتے ہیں؟ متفق علیہ۔ یہ وہ روایت ہے جس پر دونوں شیخوں کا اتفاق ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور درجہ صحیح کے 7 درجات میں سب سے اعلیٰ درجے کی یہ روایت ہوتی ہے جس پر دونوں شیخوں کا اتفاق ہو گیا ہو۔ تو امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر 2701 کے تحت، اور اسی طرح اس کو پھر اور کتاب میں، ایک تو کتاب الجہاد میں لاتے ہیں، پھر اس کو کتاب اللباس میں لاتے ہیں 2224 حدیث نمبر کے تحت، پھر 5622 حدیث نمبر کے تحت، پھر امام بخاری اس کو پلٹا کر کتاب الاستئذان میں بھی لاتے ہیں۔ یعنی کیسی کئی حدیثیں ہیں جو امام بخاری نے بار بار روایت کی ہیں۔ پھر کتاب الرقاق میں بھی اس حدیث کو لاتے ہیں، پھر کتاب التوحید میں بھی اس حدیث کو لاتے ہیں، بار بار پلٹا کر لاتے ہیں۔ اس لیے امام بخاری کی جو حدیثیں ہیں بخاری شریف میں، اس میں بعض حدیثیں ایک سے زائد دفعہ آئی ہیں۔ جیسے یہ حدیث ہی آپ دیکھ لیں کتنی دفعہ، 5-6 دفعہ تو یہ ریپیٹ ہوئی ہے، کیونکہ اس حدیث سے وہ تمام مسئلے نکلتے ہیں جو انہوں نے باب قائم کیے، تو ان بابوں میں یہ حدیثیں پلٹا پلٹا کے لائے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اسی طرح اس کو امام مسلم نے کتاب الایمان میں روایت کیا ہے، باب قائم کیا الدلیل علی امن مات علی التوحید دخل الجنہ، کہ دلیل امام بخاری کہتے ہیں باب قائم کیا ہے، دلیل ہے یہ کہ جو توحید پر مرا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس ضمن میں اس روایت کو لاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس حدیث نمبر 30، اسی طرح امام ترمذی اس کو السنن میں لاتے ہیں کتاب الایمان کے تحت، وہ بھی باب قائم کرتے ہیں ما جاء فی افتراق هذه الامہ، حدیث نمبر 2643۔ تو بہرحال یہ حدیث کی چند اور تفصیلات تھیں علم کے طور پر، تاکہ ساتھ ساتھ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم صرف بات کر کے آگے بڑھ جائیں اور اس کو کھولیں نہ تو پھر آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور آپ لوگ اس علم کو آگے بڑھائیں، پھیلائیں۔ آپ کل کرا کو کوئی کتابیں پڑھیں تو آپ اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ اب ہم آگے بھی بڑھیں۔ زندگی بھر ہم نے یہ سنا بھی امام بخاری نے فرمایا ہے، لیکن آگے بھی اس کو سمجھے نا۔ یہ جو علماء کرام حدیث کی کتابوں میں باب قائم کرتے ہیں، پھر یہ کیا ہوتا ہے، پھر ترجمۃ الباب جس کو کہتے ہیں، پھر اس کے تحت جو حدیث لاتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر حدیثیں بار بار پلٹا کر کیوں لائی جاتی ہیں،
پھر یہ حدیث کی اصطلاح میں متفقن علیہ کیا ہوتا ہے، صحیح سے کیا مراد ہے، حسن کیا ہوتی ہے، حسن لغیرہ کیا ہوتی ہے، حسن لذاتہ کیا ہوتی ہے، یہ حدیث غریب کیا ہوتی ہے۔ ابھی پچھلے درس میں ایک روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی امام ترمذی والی، اس میں نے آپ سے کہا تھا فضائل درود کے ضمن میں شاید وہ حدیث تھی، یا کہ امام ترمذی اس حدیث کو لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ہے اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بھی روایت کیا تھا، اور امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، کہ درجہ حسن کی حدیث بھی ہے ایک طریق سے، اور درجہ صحیح کی حدیث بھی ہے ایک طریق سے، اور حدیث غریب بھی ہے۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ جو پہلے میں نے آپ کو کہا تھا، یہ اگزامپل سامنے آ گئی ہے۔ پچھلے درس میں درود شریف کے دروس کے ضمن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا وہ حدیث کہ بھئی حدیث صحیح ہو تو غریب بھی ہو سکتی ہے، تو غریب حدیثیں بھی صحیح ہو سکتی ہیں، یا صحیح حدیثیں بھی غریب ہو سکتی ہیں۔ یہ نہ اردو والا غریب ہے، نہ یہ اردو والا صحیح ہے۔ اردو والے صحیح کا الٹ تو غلط ہوتا ہے، معاذ اللہ، صحیح کے علاوہ ساری حدیثیں غلط ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہی چل رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی صحیح حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ بابا حدیث صحیح ہر جگہ نہیں چاہیے ہوتی، حدیث صحیح ہر مسئلے میں درکار نہیں ہوتی۔ حلال و حرام کا مسئلہ ہے تو حدیث صحیح چاہیے، لیکن جو فضائل ہیں اس میں درجہ صحیح کی حدیث کا ہونا شرط نہیں ہے محدثین کے نزدیک، نہ ہی فقہا کے نزدیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اسی طرح جو ہے غریب بھی ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کی سند میں غرابت ہوتی ہے کہ بھئی وہ عزیز نہیں ہے بلکہ غریب ہے، مشہور نہیں ہے بلکہ غریب ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پھر الگ بحث ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ اردو پڑھ کے خدا کے لیے اس کا اطلاق حدیث کی ٹرمینالوجیز پہ نہ کیا کریں۔ حدیث کی جو ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ ہم جو عام بول چال میں اردو زبان میں ایک معنی استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے جو اس طرح کی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں اور علم کی قلت ہوتی ہے، کبھی تو انسان ان کو روک دیتا ہے، کبھی بندہ کہتا ہے کہ دیوار سے ٹکر ماروں تو سر میرا ہی پھٹے گا، خاموش رہو بہتر ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔